آج 16 دسمبر ہے اور شانہ پشاور کے شہداء کی 9ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستانی قوم کے دل پر کیے گئے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ سفاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے علم کی شمع بجھانا چاہی، لیکن یہ سفاکیت قوم کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ پشاور سمیت ملک بھر میں جاری تعلیمی سرگرمیاں ملک دشمنوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ قوم کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم سینہ سپر ہو کر اپنی مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے بکھر میں یوریا کھاد کا جو بحران ہے، اور دوسرا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے، خواتین کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آفس ہو یا پھر جو ریٹیلرز ہیں، انہوں نے جو ہے عوام کی جیبیں کاٹنا شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے آج پروگرام تجزیہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کھاد کی مصنوعی قلت کا بہانہ بنا کر جو ہے یوریا کھاد بلیک پر فروخت کی جا رہی ہے، اس حوالے سے انتظامیہ کی ریٹ بھی کمزور ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ واجد بھائی۔ واجد بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جس کی 70% جو پیداوار ہے وہ زراعت پر مبنی ہے، اور ہم زراعت سے ہی اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اور ضلع بکھر کے بھی کسان بہت پریشان ہیں، چونکہ اس وقت گندم اور چنا جو بیجا گیا ہے وہ اگا ہوا ہے، اور اب کھاد کی بہت ضرورت ہے، اور یہ مصنوعی طور پر اس کی قلت پیدا کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سٹاکسٹ لوگ جو ہیں ان کی اجارہ داری ہے، اور اس پر حکومتیں یا انتظامیہ وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اگر ڈالتے بھی ہیں تو چھوٹے ڈیلروں پر جو ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ سے چند دن تو کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن چونکہ پھر پیچھے سے جو کھاد آنی ہوتی ہے وہاں سے کھاد کی بندش کر کے پھر اسی طرح سٹاکسٹ جو لوگ ہیں وہ اس کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب بکھر میں جو صورتحال ہے، کسان کھاد نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جو کھاد آتی ہے بہت کم آتی ہے، اور جن کسانوں کو اگر کھاد لینی ہو تو وہ زیادہ ریٹس پر کھاد ان کو مہیا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر بکھر کافی تگ و دو کر چکے ہیں۔ ہماری پھر ضلع انتظامیہ اور پنجاب گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ان دنوں میں اگر کھاد کسانوں کو فراہم نہ ہوئی تو ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، اور آنے والی فصل خصوصاً گندم اور چنا کی فصل جو بہت متاثر ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کبھی جو ہے یہ ڈرگ مافیا سامنے آ جاتا ہے، کبھی شوگر مافیا سامنے آ جاتا ہے؟ شوگر مافیا کے خلاف ایک بیوروکریٹ جو کہ پاکستان کے ڈیڈ آنیسٹ بیوروکریٹ ہیں، محمد زمان وٹو نے ایک ایکشن بھی لیا، تو اس کی پاداش میں بجائے کہ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن ہوتا، انہیں ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیں یہ کھاد مافیا پھر سے جو ہے یہ پنپ رہا ہے۔ آخر انتظامیہ کی ریٹ جو ہے یہ مسلسل کیوں وائلیٹ ہو رہی ہے؟ انتظامیہ ان کے آگے کیوں بلیک میل ہو جاتی ہے؟ واجد بھائی، بہت پیاری بات آپ نے کی ہے۔ اصل میں پھر میں وہی آؤں گا کہ پاکستان کو بنے تو 76 برس گزر چکے ہیں، مگر تاحال ہم نے سمت کا تعین نہیں کیا۔ قانون اور انصاف کی کمزوری کی وجہ سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو بیوروکریٹ غریب پرور، انصاف پرور، میرٹ پرور ہوتے ہیں، زمان وٹو جیسے، اور انہوں نے سچ بولا، اور سچ کیوں بولا کہ اس ملک کی خاطر، ان کی کوئی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں فائدہ نہیں تھا، نہ تو ان کی کوئی شوگر مل ہے، نہ ہی ان اب کا آپ خدا نہ دیکھیں کہ خاصہ ان کوئی کے ساتھ اسٹاکنگ ہے۔ کیا کیا گیا۔ اور یہ جو گورنمنٹ یا سب لوگ جو اپنے آپ کو محب وطن اور محب اسلام کہلواتے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو میرٹ پسند ہیں، پھر جو قلیل لوگ میرٹ پسند ہوتے ہیں وہ بھی پھر مجبوراً خاموش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ہم نے شروع سے ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ اگر صحیح بات آپ پوچھتے ہیں تو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ انہی لوگوں کے پیسے سے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے بہت مضبوط ہیں،
اور اسی وجہ سے یہ عوام کو تنگ کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہماری سسٹمیٹیکل اپروچ ہے۔ دیکھیں کہ ایک طرف شوگر ملز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اسی بندے کو اٹھا کے انہوں نے پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا، اور بجائے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے جس بندے نے آواز اٹھائی ہے اس کی آواز کو ہی دبا دیا گیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ چلیں ہم ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ضلع بکھر کی خواتین کو لوٹا جا رہا ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، دفاتر میں جائیں تو صبح سے شام تک جو ہے دیہی علاقہ جات کی خواتین بیٹھی ہیں، منہ ملاحظہ پر کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو ریٹیلرز ہیں، یہ اگر آپ دیہی علاقہ جات میں جائیں تو 500 سے 1000 تک یہ بندے جو ہے ایک ٹرانزیکشن کا لے رہے ہیں۔ تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ؟ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کا پروگرام ہے، لیکن یہ غریبوں کو ہی اس میں کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ واجد بھائی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹوٹل فراڈ ہے، اور ویسے بھی ہمارے فراڈ ملک کو بنا دیا گیا ہے سر، ہمارے ہو سکتا ملک ہے ان کو کا تھیم اچھا ہو، یہ فراڈ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک کو بیکاری بنایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، زکوٰۃ ہو، بیت المال ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، تو میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے، بہت کم ایسے افراد ہیں جو اس کے مستحق ہیں اور مستحقین تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ ایک ایسا سلسلہ دے دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے کبھی پیسے مل جاتے ہیں، کبھی بیت المال سے، اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو یہ شروع کیا گیا ہے، اور مستقل طور پر عورتیں صبح گھر کا کام کرتی ہیں اور اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کے باہر پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ عورتیں پیسہ لینے کے لیے، کچھ عورتیں آئندہ لسٹ میں نام درج کروانے کے لیے، سروے کروانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہوتی ہیں، اور سارا دن ان کا اسی طرح گزر جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہیں، ان کی اگر قسط آتی بھی ہے تو انہوں نے ریٹیلرز کے نام پر ایک لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں محکمہ خود بھی ملوث ہوتا ہے، اور ریٹیلر جو ہے وہ پیسے لیے بغیر عورتوں کو کسی صورت بھی وہ نہیں دیتے، فنڈ جو وہ ہے ٹرانزیکشن ہی نہیں ٹرانزیکشن کرتے۔ نہیں کرتے۔ لہٰذا جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور اس میں مزید یہ کہ عورتیں بیچاری ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، لائنوں میں لگی ہوتی ہیں، جو پیسے دیتی ہے اس کے پیسے پہلے مل جاتے ہیں، اور جو پیسے نہیں دیتے، اور اسی طرح جو عملے کے ساتھ مکا کرتا ہے ان کی تو ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، اور ان کی تو ریٹیلرز کے وہ چلتے رہتی ہے ڈیوائس، اور جو نہیں مکا کرتا اور جو بھتے نہیں دیتا ان کے کسی نہ کسی بہانے ان کی بند کر دی جاتی ہے ڈیوائس، اور جس کی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلانا ہے تو اسے صاف اور شفاف طریقے سے چلایا جائے۔ یہی عملہ جو کام کر رہا ہے، اگر وہ چاہیں تو یہ گھر گھر پیسے پہنچا کر ایک تو کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں، دوسرا عورتوں کو اس ضلالت سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ جی، بڑے اہم ایشو کی طرف شاہ صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہے کہ ایک تو ریٹیلر تو یہ کر ہی رہے ہیں، تو ساتھ جو عملہ ہے وہ ریٹیلر سے جو ہے وہ پیسے بٹورتا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً بھی ریٹیلر کو لوگوں کے سے لوٹ کسوٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے ہوتا ہے، اکثر جو اہل لوگ ہوتے ہیں جو کہ غریب ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، تو ان کا جب سروے کیا جاتا ہے تو ان کو میسیج آتا ہے کہ آپ نااہل ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہلیت کا کیا کرائیٹیریا لکھا گیا ہے۔ یا تو چٹ پوش بندہ ہو، شاید وہ اہل ہو جائے، یا پھر بندے کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہو وہ اہل ہو جائے، لیکن ایک بندے کے پاس بالکل بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، وہ بالکل غریب ہے، یتیم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹائم کا ہے ایک کا نہیں ہے، تو اس کے آگے یہ میسیج آ جاتا ہے کہ آپ اہل ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے یہ اہلیت کا بھی، اور پتہ نہیں سروے بھی کس انداز میں ہوتا ہے۔ اب وہ خود محکمہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ سروے ٹیم ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف کافی لوگ جو ہے وہ ڈیوائس سے لیے گھوم پھر رہے ہیں۔ کچے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ بے نظیر انکم پروگرام کے سروے کے دوران ایک بندہ گیا ہے تو وہ ڈیوائسز سے لوگوں کے جو ہے یہ انگوٹھے وغیرہ وہ لگواتا رہا، تھمب امپریشن لگواتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس بندے کے نام پہ ایک سم نکلی ہے جس پہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور اس بندے کو جو ہے FIA گوجرانوالہ سے ایک نوٹس بھی آ گیا ہے۔ تو اس طرح کے 2 نمبری بھی چل رہی ہے۔ آخر کچھ لوگ تو ہیں جو انہیں ڈیوائسز دیتے ہیں،
یا ان کے نام پہ بندے جو ہے دیہی علاقہ جات میں جا کے لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ جو کھاد کا بحران ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایشو چل رہا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب اس پہ ضرور نوٹس لیں گے۔ واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔